مجھے اور آپ کو بدلنا نہیں, نہ رائٹرز کو بدلنا ہے, جو دیکھ رہے ہیں ان کو بدلنا ہے. بڑی محنت کی میں نے. 39 آؤٹ ڈور سیٹس wasn't an easy task at all, اور وہ نہیں دیکھا گیا. سو دا مستم کہانی ہے ایک لڑکے اور لڑکی کی, ان کی ڈریمز کی. السلام علیکم جی. I was in conversation with میرا سیٹھی. ہیلو میرا سیٹھی, واچنا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا, یہ انٹرویو پسند آیا ہے تو واچنا کو سبسکرائب کریں. آپ نے ابھی کہا, جب ہم یہ بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں تو آپ کا پالیٹکس سے کیا تعلق, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے ہفتے اپنی پوری فریٹرنیٹی کے ساتھ ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے. ایک عورت کا گینگ ریپ ہوا موٹر وے پر, اور اس نے اس انسیڈنٹ نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا. اٹ واز ویری ناٹ جسٹ ٹریجک, بٹ دیر واز اے لاٹ آف اینگر. دیر واز اینگر فرام اے لاٹ آف پیپل اینڈ ویمن. اینڈ آپ نے بہت بڑا اسپیچ دیا, میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا. تو مطلب ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل نہیں ہیں, لیکن آپ ہیں بھی پولیٹیکل. اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کبھی. میں ایک بات بتا دوں, اس سے پالیٹکس کا تعلق نہیں ہے, اس انسیڈنٹ کا تعلق انسانیت سے ہے. بالکل, ہیومینٹی سے. بالکل, ٹھیک ہے نا. مطلب جانور بھی جو ہے نا, جانور جب تک دوسرا جانور بالغ نہیں ہو جاتا اس کے قریب نہیں جاتا, وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں. یہ تو جاہل پن ہے جو ہوا. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو خدایا ان کو آپ ریپ وکٹم نہ کہا کریں. یہ ریپ سروائیورز ہیں. بالکل. اور یہ فائٹرز ہیں بیسکلی. اور یہ اگر اتنی ہمت یہ خواتین رکھتی ہیں کہ یہ آ کے بولنا چاہتی ہیں, اپنا موقف بیان کرنا چاہتی ہیں اور انصاف چاہتی ہیں, تو پلیز ان کو انصاف دلائیں. اگر یہ نہیں ہوا, اور پھر ایک عالم یہ آئے گا کہ پھر یہی کہا جائے گا, ارے چپ ہو جاؤ, کسی کو نہ بتاؤ, پتہ نہیں لگنا چاہیے, تمہاری بے عزتی ہوگی. تو یہ تو بہادری ہوئی. اور یہ جو کورٹس میں جا کے جو ان کی جو ایک پریویسی کو پامال کیا جاتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. جو جا کے 10 کیمرے ان کی شکلیں کیمرے چھوڑیں, ان کی جو لائرز جس قسم کے سوال پوچھ رہے ہوتے تو وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے ایک ویسی. آئی تھنک اگر ایک سروائیور خود بات کرنا چاہیں اور وہ کہیں تو پھر ظاہر ہے میڈیا تو ہوگا وہاں پریزنٹ. میڈیا دیکھیں, لیکن ایک بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اس کو آپ اس کو اتنا مجھے سمجھانا نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے اس کو بیان کروں کہ اس کو اس انداز سے نہ پوچھیں کہ وہ امبیرس ہو جائے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا, اس انداز سے پوچھنا چاہیے. تو آئی تھنک وہ تو بڑی زیادتی ہوئی, اور اس پہ جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اچھا نہیں ہوا, یہ بالکل بھی نہیں اچھا ہوا. اور ہمارے جو CCPO صاحب تھے وہ تو اتنی عجیب و غریب اور بالکل ہی اپنی جہالت کے موتی بکھیر رہے تھے. سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بات کیا کر رہے تھے. مجھے ان کے بیان بھی بدلتے جا رہے تھے. اور پھر عجیب سی بات کی, بھائی یہ فرانس نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. ان کا بیسکلی لاجک یہ تھا کہ رات کو عورت کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے. وہ کس قسم کا میسیج ہے کہ پاکستان میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں. مطلب ہنسی غلطی کبھی سروائیور کی یا وکٹم کی نہیں ہوتی. آپ سوچیں نا, اس میں نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا. مذاق کس کا اڑا؟ ان کا نہیں اڑا, پاکستان کا اڑا مذاق. کیسی باتیں کر رہے, اتنی ذمہ دار عہدے پہ بیٹھ کر ایسی بات کرنا. بالکل. تو یہ اچھا نہیں ہے. تو عدنان, ہمارے ڈرامے تھوڑی میں سیریس باتیں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ لکھتے بھی ہیں, آپ کی پروڈکشن کمپنی ہے سیریل انٹرٹینمنٹ, اور آپ نے پچھلے سال لکھا کہ آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پروگریسو اسکرپٹ سامنے لائیں. تو ہمارے ڈرامے میں سید محمد احمد صاحب, جن کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے, انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا, ایز اے رائٹر اگر میں اپنی ہیروئن کو ڈرامہ کھلتے ہوئے ڈرامہ کے پہلے ایپیسوڈ میں اگر میں ان کو پہلے ایپیسوڈ کے پہلے منٹ میں نہ رلاؤں
تو پروڈیوسر میری اسکرپٹ نہیں لیتا. کیا یہ سچ ہے؟ تلخ سچ ہے یہ. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بدلنا نہیں, نہ رائٹرز کو بدلنا ہے, جو دیکھ رہے ہیں ان کو بدلنا ہے. بالکل عوام. بالکل. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے, تھینک یو فار سیئنگ دیٹ, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے پروڈیوسرز ہمیشہ مجھے کہتے ہیں جب میں لڑتی ہوں جا کے نا لوگوں کے دفتروں میں کہ آپ کیوں نہیں مختلف اسکرپٹس لکھواتے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو عوام چاہتی ہے ہم وہی چلا رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اسکرپٹس بھی چینج کر دیں. جب دھوپ کنارے چلا لوگوں نے دیکھا, تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ عوام کو اچھا کانٹینٹ دیں گے وہ نہیں دیکھیں گے. اور دیکھیں اس دور میں دھوپ کنارے چلا ہے, اس دور میں حسینہ معین صاحبہ نے ڈرامے بنائے ہیں جب اتنی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس دور میں زیادہ لبرل تھے. بالکل. اب کم ہو گئے. ایک طریقے سے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلیں, مگر ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ نے کھگی میں بہت ایک کمال اسٹوری لائن, آئی تھنک یو ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. تھوڑا بتائیں ہمیں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا. تو وہ نویلا تھا بائی امریتا پریتم, اور پنجر ان کا بہت مشہور ناول. جی. اس کو لے کے میں نے ایک سیریل بنایا ہے, اور ہٹ کے جو ہم کہتے ہیں نا, جو سب دکھا رہے ہیں چینل, اینڈ بڑی محنت کی میں نے. I was in لاہور, بہت ہی محنت کی اس کے لیے. You learned how to ride a horse. Of course. Not only, shooting a period drama itself is a big task. آپ پیریڈ پلے کے اندر جا کے آپ کو کپڑے ویسے پہننے ہیں, ماحول ویسا دکھانے ہیں, گھر ویسے دکھانے ہیں, برتن ویسے دکھانے ہیں. بالکل. تو وہ پروڈیوسر کے لیے تو یہ نائٹ میئر ہے. نائٹ میئر تھا. And I was a producer as well. I know. 39 outdoor locations, 39 outdoor sets. Wasn't an easy task at all. ہمارا پنجاب کتنا خوبصورت ہے. یہ ہمارا بھی ہے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, آپ کا بھی ہے. میری تو پیدائشی لاہور کی ہے. اچھا. ہاں, مگر میں سیریسلی یہ بتاؤں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی اور وہ نہیں دیکھا گیا. دیکھا تو کس نے دیکھا؟ جو باہر لوگ رہ رہے ہیں. صحیح. جو پاکستان سے کٹ کے رہ گئے ہیں. مجھے لوگ ملے اور بڑے روتے ہوئے مطلب ملے, کہتے یار آپ نے میرا گاؤں دکھا دیا یار, مجھے میرا گاؤں یاد آ گیا. میں تو ایسی تھا ادھر, میں ایسی پانی بھرتا تھا, میں ایسی گڑ بناتا تھا ادھر. اب میں ادھر کینیڈا میں بیٹھا ہوں. مگر بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے میرا بچپن یاد دلا دیا. ایک 30 سال سے ایک جو آدمی بیٹھا ہوا ہے جو گاؤں سے کینیڈا گیا ہے, گاؤں سے امریکہ گیا ہے, وہ اگر میرے لیے یہ ایک سیٹسفیکشن تھا کہ بھائی میں نے ان کو تو خوش کیا, ان کو تو ان کا بچپن یاد دلوا دیا. تو وہ بڑا مزہ آیا. آرٹ کا مقصد ہی یہی ہے, ٹو ٹرانسپورٹ پیپل, ہے نا. تو وہ بڑا اچھا لگا تھا. مگر یہ ہوا, بٹ اب کیا کر سکتے. پھر اسی حوالے سے آپ کو یاد ہو بڑا زرخیزی کا دور تھا پی ٹی وی کا. کس کا دور تھا؟ زرخیز. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرٹائل. اوکے, تھینک یو فار ٹیچنگ می اے نیو ورڈ. اچھا, تو وہ اس لیے کہ پی ٹی وی کے ڈرامے سب کے لیے بنتے تھے. میں جب میں سب کہہ رہا ہوں نا, تو کرسچنس کے لیے بھی ڈرامے بنتے تھے, ہندوز کے لیے بھی ڈرامے بنتے تھے, مائنورٹیز ہیں آپ جی, پارسی کے لیے یہاں ڈرامے بنتے تھے. وہ ختم ہو گئے. وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, اس ملک میں رہ رہے ہیں, تو وہ بنایا کرتے تھے ڈرامے. اور اگر آپ ان کو ریپرزنٹیشن ٹی وی پر نہیں دکھائیں گے تو واٹس دا پوائنٹ, یو نو, ہاؤ ول یو میک دیم فیل انکلوڈیڈ. مطلب یہ پی ٹی وی سوچ سکتا ہے, یہ تو چینلز پرائیویٹ ہیں, یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. پی ٹی وی کی ایک ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں کہ یار پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتا. اگر وہ دکھا سکتے ہیں, یہ آج کل نہیں دکھا رہے مگر دکھاتے تھے, اور ماشاء اللہ کے دور میں دکھائے ہیں یہ ڈرامے. جی, مجھے اب یہ کیوں نہیں بن رہے وہ ڈرامے. میں نے بنایا سیتا بھاگری. بالکل, اس میں بشرا انصاری بھی تھی. بشرا انصاری صاحب تھے. اور پہلا ڈائلاگ جو پہلا فریم ہے, اس میں قوی صاحب ایک ہندو فیملی کے سربراہ بنے ہوئے ہیں, اور وہ قائد اعظم کی مزار کے پاس جا کے, مطلب وہ اپنے آفس جا رہے ہیں, اور وہ شکریہ ادا کریں کہ قائد اعظم آپ کا بہت بہت شکریہ, میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں,
میں اپنی مرضی سے رہ سکتا ہوں, اپنی مرضی سے اپنی عبادت کر سکتا ہوں اور آزادی کے ساتھ گھوم سکتا ہوں. اور یہ کب, کون سی ڈیکیڈ میں تھا؟ ابھی. اچھا ابھی کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی بنایا ہے یہ. اوکے, آئی تھاٹ کہ شاید پیریڈ پیس تھا. نو نو نو, I made it in 2015. اوکے, بٹ کوکی واز اے پیریڈ پیس. یس. یا تو جب یہ پیغام ہم دے سکتے ہیں, یہ پازیٹیو ہی چیز ہے نا اس ملک کے لیے. بالکل. وہ بھی کچھ لوگوں نے پسند کیا, کچھ لوگوں نے نہیں کیا, مگر یہ بہت بڑا المیہ ہے. بالکل. آپ نے عدنان میرا خیال ہے کچھ 100 ڈرامے تو کر لیے ہوں گے اب تک. زیادہ کر لیے ہوں گے. زیادہ؟ مور دین 100؟ ہاں کر لیے ہوں گے, گنے نہیں. تو ان میں سے کون سا ڈرامہ ہے؟ آئی نو یو سیڈ عروسا, بٹ وچ از دا ڈرامہ دیٹ یو فیلٹ میڈ یو ایز این ایکٹر؟ بیکاز عروسا واز یور فرسٹ, تو آپ را تھے اور آپ کا وہ را چام تھا. میرا I still feel that I am not an actor ابھی بھی, مطلب the making. اور I think you're just being humble. No, I'm not being humble. I'm telling you very honestly, اتنا آسان نہیں ہے اداکار بننا. مجھے تو, یہ تو مجھے پتا ہے. میں کسی کی, مجھے وہ کوٹ میں بھول رہا ہوں جس نے وہ بات کی تھی. ہاں, نصیر صاحب نے ایک بات کہی, کوئی بھی مکمل اداکار نہیں ہے, آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو مکمل اداکار. اور اگر شاید اگزامپل دینے کے لیے اللہ میاں نے ایک آدمی کو ایسا کام دے دیا تھا کہ یہ اگزامپل ہے, یہ مکمل اداکار ہے, اس کے بعد نہ کوئی آئے گا نہ کوئی بن سکتا ہے. اینڈ ہی نیم چارلی چیپلن. اوکے. وہ اس وقت اس دور ٹاکنگ موویز کہ جب آپ کے پاس ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا, سائلنٹ موویز ہوتی تھیں. ایگزیکٹلی. He could make you laugh, he could make you emotional, he could make you cry. اور وہ کیا اداکاری کرتے تھے یار. تو وہ انہوں نے کہا تھا اگر کوئی میرے نزدیک کوئی اداکار ہے اور مکمل اداکار ہے, وہ بھی شاید اللہ میں نے اس لیے بنا دیا تھا کہ یہ ایگزامپل ہے بس. تو آپ کے نزدیک وہ مکمل اداکار ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں, ہمارا پاکستان کی کالی ووڈ, لالی ووڈ کہہ لیں, کون ہے مکمل اداکار؟ سینئر بھی ہو سکتا ہے. اگر اتنے بڑے شخص نے کہہ دیا کہ وہ تھا, تو مجھے تو ابھی پتہ نہیں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پسندیدہ اداکاروں میں سے کون کون ہے. جی پلیز بتائیں. لیونارڈو صاحب ہے. اوہ آئی لو ہم. ٹھیک ہے نا, واٹ اے بریلینٹ ایکٹر. میں نے اس دن ان کی مووی دیکھ رہی تھی, بیچ. What a beautiful movie. What a beautiful movie, but you know, I was thinking it was shot in Thailand. I know, and he was so young. And then he's so versatile. اب میں ان کی دیکھتی ہوں Wolf of Wall Street اور پھر Titanic. کیا versatility ہے. کمال اداکار. اسی طریقے سے مائیکل ڈگلس. اوکے. مجھے بڑے پسند ہیں وہ. پاکستانیوں میں اگر دیکھا جائے تو نعمان اعجاز. اچھا. بہت اچھے ہیں. وہ کچھ بھی کہتے رہے کسی. ہاں مجھے بہت مزید اختلافات ہیں ان کی گفتگو سے. وہ کچھ بھی کہتے رہے, مگر میں کہہ رہا مجھے وہ ان کی ایکٹنگ بہت اچھی لگتی تھی. جب انہوں نے می ٹو سی ٹو ای ٹو کہا تو بس میں نے ان کو, مجھے بہت آئی فاؤنڈ اٹ ویری اسٹرینج. اور میں آپ سے ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, پلیز مجھے بتائیں, وین مین سٹ ٹوگیدر تو وہ می ٹو سی ٹو بی ٹو ای ٹو کرتے ہیں آپس میں؟ نہیں کرتے ہوں گے, وی ٹو بھی کہتے ہوں گے. نہیں تو مذاق اڑاتے ہیں موومنٹ کا؟ نہیں, موومنٹ کا مذاق اڑانا وہ دوسری چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ اس دور میں یہ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. جی می ٹو کی. تو آپ جب اپنے ہمایوں سعید اور آپ کی جو سارے ہیں, ہم تو ڈر گئے. گڈ. ہم تو بڑے ڈرے ہوئے. Good. I'm glad. Not me. But you know, I mean, I'm saying that because اتنے سالوں بعد equal pay کی عورتیں باتیں کر رہی ہیں. You know, women always get paid less than their male co-stars. اور یہ میں نہیں مانتا اس بات کو. اچھا نہیں, ایسا نہیں. میں ظاہری طور پہ بتا رہا ہوں, میں ماڈلنگ کرتا تھا, ہمیں تو پیسے نہیں ملتے تھے, خواتین کو ملتے تھے. بٹ عدنان, میں نے دیکھا ہے کہ اب
पे चेक्स जो आते हैं मेल एक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है फीमेल एक्टर्स? ज़रूरी नहीं है. ओके. बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो आई एम श्योर माहिरा, सजल, सबा की लीग में वो सबसे ज़्यादा ही लेती होंगी. आई होप दे डू. हाँ, हम लोग से तो कम ही लेती होंगी. अच्छा, आप क्या लेते हैं? just kidding. आप क्या ले? वैसे आप बता सकते हैं? I'm just kidding. I swear. I know वो बहुत ज़्यादा लेती हैं, मतलब कम नहीं, बहुत ज़्यादा लेती हैं वैसे. और स्पेशली जो वो ख़वातीन जैसे सबा जी, अब वो लाहौर में रह रही. एक तो उनकी टैलेंट फी, तो उनका एक पैकेज है जो आना ठहराना, तो वो तो एक प्रोड्यूसर के लिए लेवल ही चेंज हो जाता है. सही. तो एक तो माशाल्लाह पैकेज ही अच्छा होता होगा, उसके बाद फिर ट्रैवल, फिर होटल. तो कहते हैं ना जब आटा गूंथते हैं सर तो हिलता है. मैंने आपके साथ 3 प्रोजेक्ट्स किए. आई थिंक मैंने अपनी सबसे मैं सवाल फेवरेट. करूँ एक? मैं आपको कर लें. हाँ, 3 प्रोजेक्ट हुए हैं. जी. सबसे अच्छा कौन सा लगा मेरे से? जानम. जानम. Yeah, it was my first project with yes. you, and it was a really, I think जो रौनक होती है ना एक नए नए एक्टर में, कभी कभी वो अच्छी भी लगती है स्क्रीन पे और कभी लगता है कि इस बंदे को या लड़की को एक्टिंग करनी नहीं आती. बट जानम में मुझे मज़ा बहुत आया. हमारे जो डायरेक्टर थे बिल्कुल मलंग इंसान, ओएस खान, और हम लोग आप बांसुरी बजाते थे सेट पर. और मुझे याद है कराची में जिस घर में हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ एक फाउंटेन था, तो उसका माहौल ही कुछ और था. It was a beautiful, it was what, 4 years ago I think, or 5 years ago 5 maybe. years, almost. Yeah, बहुत मज़ा आया. और सबा भी थी ना, सबा भी थी, तो कास्ट हमारी कमाल की थी. बहुत मतलब मेरे सबा के साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है काम करने में. एक बहुत ही प्रोफेशनल खातून. बिल्कुल. और लगता है कि दिल से काम कर रही है. वो अपने किरदार में इतनी महव हो जाती है, वो इतनी खो जाती है. दूसरे एक्टर्स ग्लिसरीन डाल रहे होते हैं आंखों में, वो कहती है मुझे 2 मिनट दे दे, और फिर कैमरा उनकी तरफ जाता है और आंसू. और आप भी कोई ग्लिसरीन वगैरह नहीं लेते? मुझे तो वैसे ही रोना आ जाता है. आपको लगता है कि मेरे पास तुम हो के मेगा सक्सेस के बाद आप थोड़े टाइप कास्ट हो गए हैं एज ए विलन? नहीं, मुझे नहीं लगता. मैं अपने आप को विलन समझता ही नहीं इसमें. सही. मैं विलन था ही नहीं. अच्छा, ड्रामा में? हाँ. और एक वो आदमी था जो एक हर आदमी चांस लेने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं. उसने चांस लिया, कामयाब हो गया. आपने इरफान खान साहब के साथ काम किया. यू नो ही इज़ माय पर्सनल फेवरेट, एंड ऑफ कोर्स ही पास्ड अवे, एंड लोगों को पता नहीं था कि शायद उनको कैंसर है. बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ मैं कि मैंने भारत में एक ऐसे शख्स के साथ काम किया जो मिसाल है अदाकारी के लिए, और बहुत जल्दी चले गए दुनिया से. मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी साहिबा भी बहुत जल्दी चली गई, श्रीदेवी. दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड के लिए. बेशक. और तो इरफान साहब ने तो अपने आप को, अपना लोहा इंटरनेशनली भी मनवाया. एंड बड़े पैशनेट अदाकार थे वो. बहुत मेहनत करते थे अपने काम के लिए. अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए. Adnan, you are making a film. Your first film. Yes. Congratulations. Thank you so much. थोड़ा हमें बताएं द मस्तम के बारे में. So द मस्तम कहानी है एक लड़के और लड़की की, उनकी ड्रीम्स की. और इट्स अ रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म. ओके. जहाँ आपको थोड़ा सा कॉमेडी भी नज़र आएगी, थोड़ा सा ड्रामा भी नज़र आएगा, ट्रेजेडी भी नज़र आएगी. तो सब उसके अंदर अंग कूट के भरे हुए हैं. और जो अदाकारा हैं उन्होंने खुद लिखी है. अमर खान, और एहतशाम ने उसको डायरेक्ट किया है. एंड इमरान अशरफ, सोहेल अहमद साहब, सलीम मिराज, टीपू, अदनान शाह जी. मतलब ये सारे ऐसे लोग हैं जो अदाकारी को सिर्फ समझते नहीं बल्कि बहुत अच्छी करते भी हैं अदाकारी. तो दुआ तो यही है कि फिल्म चले. और आप Are you broke after the film? Yes, I am. And but फिल्म का एक पैशन है.
مجھے نہیں لگتا کہ ایک آدھ فلموں کے علاوہ کسی نے کمائی ادھر کی ہے فلم میں، مگر فلم بنا کے نا ڈرامے میں مزہ نہیں آتا بنانے کا. فلم کے بعد اسکوپ چھوٹی ہو جاتی ہے نا. اسکوپ سے زیادہ جو ایک ایڈونچر ہے نا فلم بنانے میں، لاسٹ مومنٹ پہ چیزیں ارینج کرنا، پرمیشنز لینا، پھر وہ اس کو. تو آپ کو یہ سب پسند ہے، لاسٹ منٹ پہ بھاگ دوڑ کرنا؟ لاسٹ منٹ پہ کلف ہینگرز ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. اوکے. واٹ آر یور ہوپس اینڈ ڈریمس فار مریم اینڈ دانیہ اینڈ زید؟ So I don't want to impose myself on them. Whatever they want to do, they should do good and they should excel. بیچ میں نہ رہیں، بس جو بھی کریں اونچائی پہ جائیں. I'm sure وہ انشاءاللہ جائیں گے. Right means, of course. Are any of your children interested in acting? مجھے نہیں لگتا ہے، مگر مجھے تھوڑا بہت زید کا صاحب کا لگتا ہے کہ ان میں ہے یہ ایک اداکار والی انسٹنکٹ. اچھا. ہاں، وہ اکثر آپ کے ساتھ ویڈیوز میں بھی آئے ہوتے ہیں آپ کی. انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ، مگر اب ان کو نہیں پسند کہ میری ویڈیو بنائیں آپ اور اس کو اپلوڈ کریں، چاہے وہ جیسی بھی ہو، چاہے ان کی سنگنگ ہو، چاہے ان کی انسٹرومنٹ پلینگ ہو. کہتے نہیں ابھی نہیں. تو بڑے اب لاجیکل ہے وہ اس کا دماغ ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے ایسا ہے تو کیوں ہے اور میں کیوں کروں. تو کبھی کبھی مجھے بھی لاجواب کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، وچ از فائن. یہ جو جینزیز ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہیں. واٹ از نیکسٹ فار عدنان؟ So I don't plan things for myself. I just wait, and whatever is coming good, I just grab it. That's beautiful. Good luck to you. Thank you. May we work in many, many more projects together. Hopefully, soon, I'm telling you. Inshallah. Inshallah. And thank you. Thank you once again.